اس درد کا درمان نہیں۔ کہتے ہیں کہ باوقت واپسی انسان کی روح اس کے پیروں کے انگوٹھوں سے کھینچنی ہوتی ہے۔ یہ وہ ساتھ ہوتی ہے جس میں آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، ناک کا بانسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کان کی لویں پیچھے کی طرف پلٹتی ہیں، چہرہ بالکل بے جان ہو جاتا ہے۔ میں قریب بیٹھی تھی، حاجرہ میں یہ سب نشانیاں صاف نظر آ رہی تھیں، اور میں اس کے بائیں طرف کان کے پاس بیٹھ کر بلند آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ اچانک اس کے پیروں میں تھرتھراہٹ سی ہوئی۔ جلدی سے اٹھ کر میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کے پیروں کو پکڑ لیا۔ مجھ کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز اس کے پاؤں سے پنڈلیوں کی طرف کھسکتی جاتی ہے۔ میرے ہاتھ آہستہ آہستہ اس رواں چیز کے ساتھ چل رہے تھے۔ دل کے قریب پہنچ کر میرے ہاتھوں کو دل کی گیند کی طرح اچھلنے کا احساس ہوا، اور جب یہ کھسکتی ہوئی چیز پسلیوں سے ہوتی گردن کے پاس سڑک تک پہنچی تو وہ غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی حاجرہ نے ایک ہچکی لی اور اس کی گردن ڈھلک گئی۔ کمرے میں چند مریضوں کے بستر تھے۔ ہر مریض کو دوسرے مریض سے الگ کرنے کے لیے بیچ میں پردے ڈالے گئے تھے۔ کمرے میں مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کی موجودگی کے باوجود حاجرہ کے پلنگ کی چاروں طرف لٹکے ہوئے پردوں کے درمیان بے حد گہرا سناٹا تھا۔ یہ عجیب قسم کا سناٹا تھا جس میں اس کی بے جان جسم کے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس اچانک مجھ کو لمحہ بھر کو ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کی گردن اچانک ڈھلک گئی تھی۔ تب ہی مجھے قرآن پاک کی وہ آیت یاد آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روح حلقوم تک پہنچ جاتی ہے تو فرشتے اس کو کھینچ کر نکال لیتے ہیں، اور اس وقت ہم مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ میں جب اپنی عجیب و غریب کیفیت سے نکل کر شعور میں آئی تو سب سے پہلے اپنا حجاب اتارا۔ اس میں سے 2 پٹیاں پھاڑ کر میں نے حاجرہ کے پیروں کے انگوٹھے باندھے اور بعد میں اس کا چہرہ باندھ دیا۔ نرس نے اسی وقت چادر سے اس کے تن کو ڈھانپ دیا اور سرد خانے کو فون کر دیا۔ میں نے حاجرہ کے شوہر کو فون پر اطلاع کی کہ تمہاری شریکہ حیات اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ حاجرہ ہمارے ملک کے اس گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جہاں قتل کرنا بیٹے کی خاطر ذبح کرنا جائز سمجھا جاتا تھا۔ تبھی وہ اپنے شوہر رحمت سے 15 برس بڑی تھی۔ جب رحمت پیدا ہوا تو اس کے چچا نے ہیرے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا کر اس کو رحمت سے منسوب کر دیا تھا۔ رحمت عام لڑکوں کے برخلاف پڑھنے لکھنے کا بے حد شوقین تھا۔ باپ نے اس کا شوق دیکھ کر کراچی کے بہترین اسکول میں داخل کرا دیا۔ وہ کراچی میں پلا بڑا تھا، یہاں کے لڑکے اس کے دوست تھے۔ کبھی کبھی وہ گوٹھ ماں باپ سے ملنے چلا جاتا تھا، ورنہ اس کا زیادہ وقت کراچی میں اپنے فلیٹ میں گزرتا تھا جہاں آرام کی ہر چیز ماں نوکروں کی موجود تھی۔ ذہین ہونے کی وجہ سے وہ تعلیمی میدان میں بہت جلد کامیاب ہو گیا۔ ابھی اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تایا نے شادی کا تقاضا شروع کر دیا۔ جن کے دونوں بیٹوں سے اس کی دونوں بہنوں کی منگنی ہوئی تھی اور رحمت کی شادی پر اپنی لڑکی حاجرہ کی تاریخ ٹھہرا دی۔ رحمت جب گاؤں گیا، باپ نے اس کو روک لیا کہ وہ شادی کر کے شہر بیوی لے جائے۔ رحمت اس بات کے لیے قطعی تیار نہ تھا کیونکہ اس کو ایک شہری لڑکی پسند آ گئی تھی۔ جب اس نے بہانہ بنایا اور باپ کو بتائے بغیر کراچی واپس آ گیا تو اس کے تایا نے اپنے دونوں بیٹوں کی بارات لے جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب رحمت دلہا بن کر اس کی بیٹی کو لے جائے گا تب وہ اس کی بہنوں کی شادیاں اپنے بیٹوں سے کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خفیہ طور پر اس نے گوٹھ سے اپنے ملازمین کے ذریعے معلوم کرا لیا کہ انکار کی اصل وجہ ایک شہری لڑکی تھی۔ ہفتے بھر کے بعد ایکسیڈنٹ میں وہ لڑکی سڑک عبور کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو کر مر گئی۔ رحمت سمجھ گیا کہ یہ اس کے تایا کا کارنامہ ہے، مگر اس نے زبان بند رکھی۔ وہ اس لڑکی کو بے حد چاہتا تھا جو کراچی یونیورسٹی میں اس کے ساتھ پڑھتی تھی۔ ادھر باپ نے اس پر شادی کے لیے زور دیا کیونکہ اس کی 2 بہنیں گھر بیٹھی تھیں۔ گھر والوں کے دباؤ میں آ کر اس کو خود سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ شادی کرنی پڑی اور اس کو کراچی لے کر آنا پڑا۔ حاجرہ گاؤں گوٹھ کی عام عورتوں کی طرح بالکل جاہل تھی، مگر گاؤں سے آنے والی عام عورتوں کی طرح اس نے اپنی جہالت چھپانے کے لیے فیشن کا سہارا لیا۔ اس کو دیکھ کر صاف اندازہ ہو جاتا تھا جو شوہروں سے عمر میں بڑی ہوتی ہیں شدید احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں اور اپنی اس کمتری کے احساس کو کسی نہ کسی طرح چھپانے اور خود کو کم دکھانے کے چکر میں الٹا سیدھا سنورتی ہیں۔ یہی حال حاجرہ کا تھا۔ وہ کم عمر لڑکیوں کے فیشن اپناتی، انہی کی طرح چلنے بولنے کی کوشش کرتی جس سے وہ مزید مذاقہ خیز لگتی تھی۔ اس عرصے میں رحمت نے آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جانے کا پروگرام بنایا۔ اس کے تایا نے اس شرط پر اس کو جانے کی اجازت دی کہ وہ حاجرہ کو اپنے ساتھ لے جائے۔ رحمت نے انکار کر دیا تو تایا نے اپنے دونوں
بہویں جو رحمت کی بہنیں تھیں واپس اپنے بھائی کے گھر روانہ کر دیں۔ اس اچانک صدمے سے اس کی چھوٹی بہن کو دورے پڑنا شروع ہوئے اور سارے خاندان کے دباؤ اور بہن کے دوروں نے اس کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ تبھی اس نے حاجرہ کے ساتھ امریکہ آنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دونوں امریکہ آ گئے۔ رحمت نے کوشش کی کہ کسی طرح حاجرہ تھوڑی بہت انگریزی بولنا سیکھ لے اور اسکول کا امتحان پاس کر لے، مگر حاجرہ کا دماغ پڑھائی میں نہ چل سکا۔ وہ فیشن کر کے کم عمر دکھائی دینے میں تو چسپ سے آگے تھی، لیکن پڑھنے یا اپنی تعلیمی قابلیت بڑھانے سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ رحمت کو گھر آنے میں کچھ دیر ہو جاتی تو پہلے وہ پاکستان فون کر کے اس کی شکایت کرتی، پھر رحمت کو ڈھونڈتی۔ اس کی شکایت پر اس کا باپ رحمت کی دونوں بہنوں کو ان کے باپ کے گھر بھجوا دیتا کہ جب رحمت گھر آ جائے گا تو وہ واپس آ سکیں گی۔ رحمت کے باپ کے گھر آتے ہی چھوٹی بہن کو دورہ پڑ جاتا، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی اور یہ دورہ اس وقت ختم ہوتا جب تک وہ فون پر رحمت کی آواز نہ سن لیتی۔ عورتوں اور رحمت نے خود بھی حاجرہ کو بہت سمجھایا کہ آدمی کو گھر میں آنے میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے، مگر وہ بہت شکی مزاج عورت تھی۔ اس کو یہی شک ہوتا کہ یہ کسی دوسری عورت کے ساتھ ہے۔ حاجرہ کی یہ بھی عادت تھی کہ جب کسی تقریب میں شوہر کے ساتھ ہوتی تو سائے کی طرح اس کی جاسوسی میں لگی رہتی۔ اگر اتفاق سے وہ کسی بھی عورت سے محو گفتگو ہوتا تو یہ اس عورت اور رحمت کے بیچ میں کھڑی ہو جاتی۔ اس کے رویے اور انجان خواتین سے محض شک کی بنا پر بدتمیزی کرنے پر بہت سارے اچھے دوستوں نے رحمت کا ساتھ چھوڑ دیا، جبکہ رحمت کی شخصیت بہت مختلف تھی۔ وہ دولت مند باپ کا بگڑا ہوا رئیس زادہ نہ تھا۔ بچپن سے کراچی میں رہنے اور یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے اس کو اپنا کیریئر زمینوں سے زیادہ پیارا تھا۔ وہ امریکہ میں بھی بہت ترقی کر رہا تھا، وہ اپنی فیلڈ میں بے حد قابل سمجھا جاتا تھا۔ اس سے بات چیت کر کے صحیح اندازہ ہوا کہ نہ کوئی عورت اس کو اپنی دولت سے متاثر کر سکی ہے اور نہ کوئی خوش شکل خاتون اپنی اداؤں اور چلاکیوں سے اس کا دل جیت سکی ہے، اور ذہانت خدا کا عطیہ ہوتی ہے جس کی حاجرہ میں شدید کمی تھی۔ وہ ایسے ماحول کی پروردہ تھی جہاں عورتیں ڈھیروں زیور پہن کر جھولے پر بیٹھ کر باندیوں سے پیر دبواتی ہیں، جن کو باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی سوائے جادو ٹونے اور فیشن۔ وہ کسی اور موضوع پر بات ہی نہیں کر سکتی۔ اس کی شادی بھی اگر اسی ماحول میں پلے بڑے کسی شخص سے ہو جاتی وہ بہت خوش رہتی، مگر زمین کی ناگن نے دو مختلف مزاجوں کی مرد عورت کو اپنی کنڈلی میں جکڑ لیا اور اب اس بندھن سے نکلنا ناممکن تھا۔ اگر وہ حاجرہ کو طلاق دیتا تو اس کی دونوں بہنیں بھی جو حاجرہ کی بھاوجیں تھیں طلاق لے کر واپس اپنے باپ کے گھر آ جاتی اور خاندان میں شادیاں ہونے کی وجہ سے نہ جانے اور کتنی طلاقیں ہو جاتی۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن حاجرہ نے اپنے خاوند سے ایک بڑے اسٹور چلنے کو کہا جس میں سالانہ سیل لگی ہوئی تھی۔ رحمت نے حامی بھر لی۔ اسٹور میں کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ حاجرہ ٹرالی میں اپنی پسند کی چیزیں ڈال رہی تھی کہ وہ ننھے منھے بچے ڈیڈی ڈیڈی کہتے ہوئے بھاگتے آئے اور رحمت کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ حاجرہ ہکا بکا ان کو دیکھتی رہ گئی۔ تبھی ایک سیاہ فام عورت نے گہری نظروں سے اس کو دیکھا اور بچوں کو جلد سے اٹھا کر اسٹور سے باہر نکل گئی۔ حاجرہ ابھی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ رحمت نے اس کا بازو پکڑ کر گاڑی میں ڈالا اور گھر کی طرف چل دیا۔ تمام راستے حاجرہ چیختی گئی۔ وہ اس کو دھمکیاں دے رہی تھی مگر رحمت ایک لفظ نہ بولا۔ گھر آ کر اس نے حاجرہ کو اتنا ضرور کہا یہ بچے اس کے ہیں اور وہ اس کی گرل فرینڈ تھی، اب وہ جو کر سکتی ہے کر لے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ حاجرہ نے فوراً باپ کو فون کیا۔ باپ نے رحمت کے والد اور اپنے بھائی کو فون کر کے ان کی دونوں بیٹیوں کو ان کے میکے روانہ کر دیا۔ حاجرہ کے بھائیوں نے بھی یہ موقع غنیمت جانا، کراچی جا کر شہری لڑکیوں سے شادیاں کر لیں۔ جواز یہ بنایا کہ اگر ان کا بہنوئی رحمت ان کی بہن پر سوکن لا سکتا ہے تو وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتے۔ رحمت کے والد نے اپنی بیٹیوں کو اسی وقت دوبارہ یہ کہہ کر اپنے بھائی کے گھر بھیج دیا کہ اگر شوہر انہیں اپنے پاس نہیں رکھتے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ سسر کے گھر ہی رہیں گی، کیونکہ رحمت نے ابھی تک حاجرہ کو اپنا گھر رکھا ہوا ہے۔ باپ کے استفسار پر رحمت نے بتا دیا کہ امریکہ میں 2 شادیاں کرنا قانوناً جرم ہے، مگر بغیر شادی کے مرد عورت ساتھ رہ سکتے ہیں۔ وہ عورت یا اس کے بچے زمین کے حقدار نہیں ہیں۔ وہ اپنی زمین کی فکر نہ کرے، اس بات کی فکر بھی نہ کریں کہ اس کی بہنوئی کو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اس نے حاجرہ کو طلاق نہیں دی۔ حاجرہ کے بھائیوں نے باپ کے کہنے پر حاجرہ کے رونے کے باوجود اس معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ وہ اپنی نئی نویلی بیویوں کے ساتھ بہت خوش تھے۔ جب سے حاجرہ کو شوہر کی گرل فرینڈ کا پتہ چلا، رحمت نے کھلے عام رات کو بھی اپنے اس گرل فرینڈ اور اس کے بچوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا۔ پاکستانی خواتین نے رحمت کی گرل فرینڈ کے بارے میں معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک ڈاکٹر کی بیٹی ہے اور خود سافٹ ویئر انجینئر اور اپنی فیلڈ میں بہت کامیاب سمجھی جاتی ہے۔
امریکن معاشرے میں ناجائز بچوں کی پیدائش معمول کی بات ہے، اس لیے اس کے والدین کو ریٹا کا رحمت کے ساتھ رہنا برا نہیں لگا، مگر ہاجرہ پر اس کے انکشاف کا بہت برا اثر ہوا۔ پہلے تو اس نے رو رو کر اور در و دیوار سے سر کو ٹکرا کر خود کو لہولہان کر لیا۔ رحمت جو ہمیشہ کا خاموش طبی تھا، اسے اسپتال لے جایا کرتا تھا، مگر اب اس کا رویہ بیوی کے ساتھ اجنبی ہو گیا۔ باپ نے بیٹی کو امریکہ سے واپس بلا لیا تاکہ وہ سسر کے گھر رہے، لیکن بیٹی دوبارہ سونے کے پنجرے میں قید نہ ہونا چاہتی تھی، لہٰذا ہاجرہ نے وطن جانے سے بھی انکار کر دیا۔ شوہر دوسری عورت کے پاس رہے، بیوی کو حد تک کا شدید احساس ہوتا ہی ہے۔ اسی احساس کی وجہ سے اس کو بالآخر دل کا دورہ پڑ گیا، جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ رحمت کے والد اور تایا دونوں نے چاہا کہ وہ خود بیوی کو تابوت لے کر پاکستان آئے، مگر اس نے انکار کر دیا، کیونکہ اس کو علم تھا کہ تایا کی ایک نہ سنی اور ہاجرہ کو امریکہ کے قبرستان میں دفن کرا دیا۔ زمین کے حبس کو بچانے کے لیے رحمت اور ہاجرہ کے بے جوڑ رشتے کو جوڑا گیا تھا، اور وہ دو زندگیوں کو تباہ کیا گیا۔ وہ تو بچ گئی، مگر بیچاری ہاجرہ اسی زمین کے شکم میں وقت سے پہلے سما گئی، وہ زمین کی ناگن نے اسے نگل لیا۔ اس کا بھی 40واں بھی نہیں ہوا تھا کہ رحمت کو فون پر اس کے باپ نے بتایا کہ اس کی چھوٹی بہن شمع کو دورے پڑتے تھے، ختم ہو گئی ہے، خدا جانے اسے مارا گیا کہ تبھی موت بھر گئی۔ مگر زمین وہ ناگن ہے کہ جس کو بچانے کے لیے انسانی زندگیاں بھینٹ چڑھائی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ملکوں کو وسیع کرنے کی خاطر انسانوں کو بھینٹ چڑھایا جاتا ہے، اور شاید تا قیامت ایسا ہوتا رہے گا۔ حالانکہ زمین اور یہ دنیا کسی کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی جاگیر ہے اور اسی کی رہے گی۔ انسان تو یہاں محض عارضی قیام کے لیے آتے ہیں، اپنی لکھی ہوئی عمر گزارتے ہیں اور پھر اپنے خالق کے پاس چلے جاتے ہیں، اور زمین جہاں ہے وہیں رہ جاتی ہے۔